یہود و نصارہ حیض والی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے اور قرآن مجید فرقان حمید میں حیض والی عورت کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم نے ویڈیو دیکھ لی ہے اس کے تھمبنیل پر لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو حیض کی سزا کیوں ملی اور عورتوں کا مسجدوں میں داخلہ کیوں بند ہوا۔ تو یہ بغیر ٹائم سے کہ بغیر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ان دونوں سوالوں کا جواب جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیض کیا ہے؟ عورتوں کو حیض کی سزا کیوں ملی؟ عورت کے حیض کی ابتدا کب اور کیوں ہوئی؟ یہود و نصارہ حیض والی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے اور قرآن مجید فرقان حمید میں حیض والی عورت کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ حیض کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو عورت کے حیض کے ایام اور مسائل کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل info@adil سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین، صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہود میں سے جو کوئی عورت ایام سے ہو جاتی، یعنی عورت کو حیض ہوتا، تو وہ لوگ نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہ تھے بلکہ گھروں میں سونا اور بیٹھنا تک چھوڑ دیتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے پوچھا کہ حائضہ عورتوں کے بارے میں یہودیوں کا تو یہ عمل ہے، ہم کیا کریں؟ تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کے ساتھ جب کہ وہ حائضہ ہوں سوائے صحبت کے جو چاہے کیا کرو۔ جب یہ خبر یہودیوں کو پہنچی تو انہوں نے کہا، یہ آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جس دینی امر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس میں ہماری مخالفت ضرور کرتے ہیں۔ یہود کی زبانی یہ سن کر دو صحابہ کرام حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی ایسا کہہ رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہودیوں کا کلام نقل کیا اور پھر یہ کہا، اگر آپ اجازت دیں یہودیوں کی موافقت کے لیے ہم اپنی عورتوں کے پاس ایام حیض میں رہنا سہنا چھوڑ دیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور ہمیں یہ گمان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں پر خفا ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں نکل کر چل دیے۔ ان کے جاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے توفتاً دودھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور ان دونوں کو دودھ پلایا تاکہ انہیں یہ پتا چلے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض نہیں۔ ناظرین، حیض سے مراد وہ خون ہے جو بالغ غیر حاملہ عورت کے رحم سے آئے اور اس کا سبب بیماری نہ ہو۔ اسی خون کے سبب کسی عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔
اگر کسی عورت کو حیض یعنی ماہواری نہ آتی ہو تو وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے۔ حیض کی ابتدا کے حوالے سے صحیح قول یہ ہے کہ اس کی ابتدا حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ حضرت حوا نے جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا اسی وقت سے یہ بیماری عورتوں کے ساتھ لگ گئی۔ بعض حضرات اس کی ابتدا بنی اسرائیل سے اور بنی اسرائیل کی عورتوں سے قرار دیتے ہیں، مگر اس قول کو امام بخاری نے رد کیا ہے۔ ناظرین، حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور 3 راتیں جبکہ زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہے۔ اگر کسی کو 3 دن اور 3 رات سے کم خون آیا تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ اسی طرح اگر بیماری یا کسی اور وجہ سے کسی کو 10 دن اور 10 رات سے زیادہ خون آیا تو وہ جو 10 دن سے زائد ہوگا وہ بھی استحاضہ ہے۔ ناظرین، استحاضہ سے مراد عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والا وہ خون ہے جو نہ حیض کا خون ہے نہ نفاس کا، بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ ناظرین، حدیث کی بعض کتابوں میں اس مضمون کی روایات بھی موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں میں جانے اور مردوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔ وہاں انہوں نے ایڑیاں اونچی کر کے مردوں کی تاک جھانک شروع کر دی، چنانچہ انہیں مسجد جانے سے روک دیا گیا اور ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ یہ روایت مصنف عبد الرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت اسما بن ابی بکر اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مرفوعاً مروی ہے۔ ان میں بنی اسرائیل کے عہد سے عورتوں میں حیض کی ابتدا کی جو بات کہی گئی ہے وہ درست نہیں ہے۔ بعض صحیح احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجت الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگیں کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ اسی طرح ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوا۔ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے۔ ناظرین، اگر مسائل کی بات کی جائے تو ایام حیض میں عورت کے لیے نماز، روزہ، تلاوت جائز نہیں۔ اگر ان ایام میں مسلسل خون نہیں آتا تو بھی یہ ایام ان کی عادت کے مطابق حیض میں شمار ہوں گے، جس کی وجہ سے غسل کرنے سے بھی طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان ایام میں ذکر و اذکار اور دعا کر سکتی ہیں، نماز، روزہ، تلاوت نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اسی طرح رمضان المبارک میں عورت کے حیض یعنی ماہواری کے ایام میں جتنے روزے قضا ہوں گے، رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا لازم ہوگی۔ ناظرین، اسی طرح نماز کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے ناپاکی یعنی حیض کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں بلکہ معاف ہے، یعنی قضا بھی لازم نہیں۔ البتہ عورت اگر جنابت کی حالت میں ہو یعنی اس پر غسل لازم ہو، خواہ ہم بستری کی وجہ سے یا حیض کے ختم ہو جانے کی وجہ سے، اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک کہ غسل نہ کر لے۔ اس حالت میں اگر کوئی نماز گئی تو اس کی قضا لازم ہوگی۔
ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو اس طرح کی مزید بے شمار معلومات لینے کے لیے آپ اس چینل کا ضرور وزٹ کریں اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔